اس وقت ہم ہیں مسجد سہلا میں۔ مسجد سہلا یہ امام زمانہ علیہ السلام کا بیت الشرف ہے، اور آج روز جمعہ ہے، امام زمانہ کا دن ہے اور امام زمانہ کا گھر ہے، تو لہٰذا سستیوں کو چھوڑ کر غفلتوں سے بیدار ہو کر بیداری کے عالم میں وقت کے امام سے ملاقات کریں۔ روز جمعہ یہ خوش نصیبی کا دن ہے جو جس دن امام ظہور فرمائیں گے۔ یہ روز ولادت امام زمانہ علیہ السلام بھی ہے، اور بیت الشرف مولا کائنات مولا امام زمانہ علیہ السلام میں آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو اپنی فیملی کے ساتھ اس مسجد سہلا میں رہیں گے، اور تخت حکومت مولا کا سامنے مسجد کوفہ میں ہوگا۔ میناریں بتا رہی ہیں کہ اس گھر سے کچھ رابطہ ہے، تو آج الحمدللہ ہمیں کئی سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں، کئی انوار، کئی نورانی جگہوں پر جانا نصیب ہو رہا ہے۔ تو مسجد سہلا میں وہ ثواب ہے کہ جو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تمام انبیاء نے یہاں کے نماز پڑھی ہے، سبحان اللہ، تمام اوصیاء نے یہاں کے نماز پڑھی ہے، تمام عبد الصالح نے یہاں نماز پڑھی ہے۔ اکثر بعض انبیاء کے گھر بھی یہاں پر ہیں، جناب خضر علیہ السلام، جناب ادریس علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام کا گھر یہاں پر تھا، اور آج ہمیں بھی وہاں پر شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اپنے ذہنوں کو، معرفت کو اور جسم کی تھکاوٹ کو دور کر کے یاد رکھیں، امام زمانہ علیہ السلام سے اگر کسی کو ملاقات کرنی ہے تو مسجد سہلا آئے اور یہاں پر آ کر اعمال کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے بڑے علماء آیت اللہ مقدس اردبیلی، علامہ العلوم اور بہت سارے واقعات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اکثر جن لوگوں سے امام نے ملاقات کی ہے یا تو مسجد سہلا میں ہوئی ہے، مسجد کوفہ میں ہوئی ہے۔ اگر کوئی 40 منگر شب بود یہاں کے اعمال کرتا ہے تو امام زمانہ اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ ہے اعمال۔ اگر آپ کا کردار اچھا ہو تو آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہوں تو امام آپ سے وہیں ملاقات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، معیار ہونا چاہیے۔ امام زمانہ متونی ہے، یاد رکھیں، امام نے فرمایا اگر میرے چاہنے والوں تمہیں پتہ چل جائے میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام۔ تو تم میرے دیدار شوق میں اپنی جان دے بیٹھو، میرے لیے مر جاؤ گے کہ تمہیں اگر پتہ چل جائے۔ کیوں؟ ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنا وقت کا امام ہم سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، دکھ ہمیں ہوتا ہے، پریشانیاں تم پہ آتی ہے، پریشان ہم ہوتے ہیں۔ یہ امام کے لفظ جملے ہیں، کسی خطیب کے جملے نہیں ہیں۔ یہ مولانا رجب علی بیان نہیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ مولا کی حدیثیں ہیں جو آپ کے سامنے اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آپ امام سے ملنے جانا ہے تو سر جھکائے، آنکھیں جھکی، سمجھتا ہو، ایسے نہیں، بیداری کے ساتھ۔ لشکر میں جوانوں کی ضرورت ہے، بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں، کیونکہ امام کے یہاں پر حبیب نے مظاہر بھی جو ہے کڑیل جمع کی طرح پٹکا باندھو میں کمر جھکی ہوئی تھی، کہا کہ نہیں مولا، سامنے والے دشمن کو یہ محسوس نہ ہو کہ حسین کے لشکر میں بوڑھے آئے ہوئے ہیں، میرے کمر میں پٹکا باندھو، اور سینہ تان کیسے گئے کہ تاکہ پتہ چلے کہ جو جوان حسین کے لشکر سے آ رہے ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے۔ تھوڑی سی زیارتوں میں عبادت تک ہے، آپ امام کے یہاں عبادتیں، یہ ریہرسل ہے آپ کی، آپ وقت کے امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آئیں۔ میں نے کہا تھا زیارتیں پہ آپ کو بلایا گیا ہے اس لیے تاکہ امام زمانے کے ظہور کے لیے تیاری کریں، کہ جب تم میرے لیے ایک دن کی نیند قربان نہیں کر سکتے ہو تو میرے لیے کیا قربان کرو گے؟ جانا اس میں پیسہ لگتا ہے، نہ اس میں کچھ لگتا ہے، سونے میں کیا ہے؟ اگر وقت کا امام کہے مجھے تمہاری جو ہے سر کی ضرورت ہے، مجھے تمہارے 10 سروں کی ضرورت ہے، مجھے تمہارے بس 20 بندوں کی ضرورت ہے، کیا ہوگا؟ مولا پتہ نہیں کون ہے، کیا ہے؟ اعتماد ہونا چاہیے، مولا میں کیا، میرا پورا گھر قربان ہے، میں کیا، میری جان قربان ہے۔ یہ ہونا چاہیے اثار، جذبہ اثار، جذبہ قربانی۔ اور جب آپ آئیں امام کے بارگاہ میں، مسجد سہلا کے اگر کوئی اعمال کرتا ہے، یاد رکھیے گا اگر کوئی مسجد سہلا کے اعمال کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے خیمے میں قیام فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی بیدار ہو جائیں، رسول کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے، خیمے میں رسول کے ساتھ۔ لوگ تمنائیں کرتے ہیں کہ ہم رسول کے ساتھ ایک لمحہ، اغیار خوش ہوتے ہم نے دور سے رسول کو دیکھ لیا، صحابی بن گئے۔ اور امام زمانہ کے گھر میں اگر کوئی اعمال کر رہا ہے وہ ایسا ہے جیسے رسول خدا کے ساتھ خیمے میں قیام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے گا، لیجیے تحفہ دینے جا رہا ہوں، اپنے لوہے دل پر، لوہے قلب پر محفوظ کر لیجیے گا نورانی قلم سے، کہ اگر کوئی شخص مسجد سہلا میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کی 2 سال کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو جتنا زیادہ جینا چاہتا ہے وہ 3 نمازیں پڑھ لے۔ بہرحال
کلو نفس ذائقۃ الموت، مرنا یقینی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر سال الخیر کے ساتھ آتے رہیں، اپنی زندگیاں بڑھا کے جاتے رہیں، تو مطلب یہ ہے کہ تا قیامت آپ زندہ رہیں گے۔ تو یہ پلاننگ تو بہت اچھی ہے، لیکن